بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 50 ہے، جس کا عنوان ہے اجارہ کے مسائل۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے اجارہ کا معنی اور اجارہ کا مفہوم پڑھا تھا کہ اجارہ کسے کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے اجارہ کی اقسام کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ اجارہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے فرد کے عمل سے نفع حاصل کرنا، یعنی کسی کی سروسز لینا یا کسی کو سروسز پرووائڈ کرنا، ایسے ہی دوسری قسم کسی شے سے نفع حاصل کرنا۔ یہ دو قسمیں تھی اجارہ کی۔ اور ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے اجارہ کے صحیح ہونے کی شرائط پڑھی تھیں کہ اجارہ کے صحیح ہونے کی جو شرائط ہیں وہ کون سی ہیں جن کی وجہ سے اجارہ صحیح ہوتا ہے۔ ایسے ہی اجارہ کے باطل ہونے کی جو وجوہات ہیں کہ کن وجوہات کی بنا پر اجارہ باطل ہو جاتا ہے، سب تفصیلات ہم پچھلے سبق میں دیکھ چکے ہیں۔ ایسے ہی اجارہ کی مدت کے حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی کہ اجارہ کی مدت کیا ہوگی، بیان کر دی جائے معاملہ میں تو وہ ہوگی، اور اگر بیان نہ کی جائے تو جس وقت معاملہ ہو جائے اسی وقت سے مدت بھی شروع ہو جاتی ہے۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم اجارہ کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور بہت سے مسائل کا تذکرہ کریں گے، جن میں ایک مسئلہ ہے ایجاب و قبول، الفاظ کا چناؤ، الفاظ کی ادائیگی لازمی چیز ہے، عام رواج کے مطابق کرایہ، فریقین کی اہلیت کا پایا جانا، مجلس واحد میں معاملہ کی تکمیل، اجیر ماجور شے کا مالک ہو، معاملہ اجارہ کے لیے 4 اشیاء لازمی ہیں، اجرت نقد ہو، تکمیل اجرت کب ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ دیگر مسائل ہیں اجارہ اور کرایہ سے متعلق، تو انشاءاللہ اس کی تفصیلات ہم ذکر کریں گے۔ تو چلیے اجارہ کے مسائل اب ہم شروع کرتے ہیں باقاعدہ۔ پہلا مسئلہ ہے ایجاب و قبول کا مسئلہ، کہ جس طرح بیع کے معاملہ میں ایک طرف سے ایجاب ہوتا ہے اور دوسری طرف سے قبول ہوتا ہے، تو ایسے ہی اجارہ کے معاملہ میں بھی ایک طرف سے ایجاب ہوگا اور دوسری طرف سے قبول ہوگا، یہ لازمی چیز ہے، اجارہ کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ ہے۔ ایسے ہی ایک اور مسئلہ کہ الفاظ کا چناؤ، کہ کون سے الفاظ ہیں وہ اگر ادا کیے جائیں تو اجارہ کا کرایہ کا معاملہ طے پا جاتا ہے۔ تو ایجاب و قبول کے لیے جو الفاظ ہیں ان میں ایک یہ لفظ ہے کہ میں نے اجارے پر دیا، ایک لفظ ہے میں نے کرایہ پر دیا، کرایہ پر لیا، اجارہ پر لیا یا قبول کیا۔ اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے۔ ہاں البتہ جو مستقبل سے متعلق الفاظ ہیں کہ جی میں کرایہ پر دوں گا، یا مستقبل سے متعلق کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے، میں اجارہ پر لوں گا، اس طرح کے الفاظ سے اجارہ نہیں ہوتا۔ جو ماضی کے صیغے ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے، مستقبل کے صیغے استعمال نہیں کیے جائیں گے۔ اور ایسے ہی لازمی ادا کیے جائیں گے الفاظ، یعنی زبان سے ان الفاظ کی ادائیگی لازمی چیز ہے، یا اگر کوئی گونگا شخص ہے تو پھر وہ اشارے سے یہ الفاظ ادا کرے گا، اشارے کے ساتھ یہ بات بتلائے گا کہ اس نے قبول کیا ہے یا اس نے ایجاب کیا ہے۔ ایسے ہی ایک مسئلہ عام رواج کے مطابق کرایہ، یعنی عام رواج کے مطابق بھی کرایہ یا اجارہ ہو سکتا ہے۔ مثلا کوئی کسی بس میں سوار ہوا اور بس میں سوار ہو گیا، سفر شروع کر دیا، لیکن کرایہ متعین نہیں کیا، تو اب یہاں پر عام رواج کے مطابق جو کرایہ ہے اس گاڑی کا اسلام آباد یا لاہور تک پہنچنے کا، وہی کرایہ دیا جائے گا، چونکہ وہ معلوم ہے، اس لیے یہاں پر متعین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی جہاز میں یا کشتی میں یا جانور پر ریل گاڑی میں سوار ہو گیا اور سفر شروع کر دیا، کرایہ متعین نہیں کیا، تو یہ عام رواج کے مطابق کرایہ جات ادا کیے جائیں گے، چونکہ عام رواج میں جو لوگ ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پر متعین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی اجارہ کے مسائل میں سے ایک مسئلہ فریقین کی اہلیت کا بھی ہے، کہ اجارہ کے جو معاملہ کرنے والے لوگ ہیں، فریقین ہیں، ان دونوں میں اہلیت کا پایا جانا بھی ضروری، یعنی یہ عاقل ہوں، بالغ ہوں، صاحب تمیز ہوں، تو پھر جا کر یہ معاملہ ہوگا۔ اگر بالغ نہیں ہے
تو ایسا بچہ ہو جو تمیز کر سکتا ہو، فرق کر سکتا ہو، چیزوں کو سمجھتا ہو، تو پھر وہ بھی اہل ہو جائے گا۔ تو فریقین کی اہلیت کا پایا جانا ایک لازمی چیز ہے۔ ایسے ہی ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں اجارہ پایا تکمیل کو پہنچے۔ جیسے خرید و فروخت کا معاملہ ہے کہ اس میں ایک ہی مجلس میں ایجاب ہوتا ہے، قبول ہوتا ہے، تو وہ بے پایا تکمیل کو پہنچتی ہے۔ تو ایسے ہی اس کرایہ میں بھی معاملہ ایک ہی مجلس میں پایا تکمیل کو پہنچانا ضروری ہے۔ ایسے ہی ایک اور بڑا مسئلہ اہم ہے کہ یہ بات لازمی ہے کہ جو اجیر ہے وہ اس چیز کا جو ماجور ہے اس کا خود مالک ہو، یعنی مالک اپنی چیز کو کرائے پر دے سکتا ہے، جو مالک نہیں ہے وہ کسی اور کی چیز کو کرائے پر نہیں دے سکتا۔ ہاں البتہ ایک صورت بن سکتی ہے کہ اگر مالک جو ہے وہ کوئی وکیل کرے، کوئی اس کا وصی ہو، تو ان کے ذریعے بھی وہ اپنی چیز کو کرائے پر دلوا سکتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ کوئی مالک ہے نہیں، بالفرض میری گاڑی ہے اور میں اس گاڑی کو خود تو کرائے پہ دینا نہیں چاہ رہا، کوئی اور آ کر میری گاڑی کو کرائے پہ دے دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ مالک خود اجازت دے گا یا خود اس کو اجارہ پر دے گا تو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اور ایسے ہی ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ اجارہ میں 4 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ وہ 4 چیزیں، 4 اشخاص، 4 ذاتیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز ہے آجر، یعنی جو اجرت پر دینے والا ہے، جو مالک ہے۔ دوسرا شخص مستاجر ہے، یعنی وہ شخص جو اجرت پر چیز کو لینے والا ہے۔ 2 شخص ہو گئے، ایک آجر یعنی جو اجرت پر دے رہا ہے، کرائے پر دے رہا ہے، دوسرا شخص جو 4 میں سے ہے مستاجر ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے ماجور ہے، یعنی جس کو اجارے پر دیا جا رہا ہے اس کا پایا جانا بھی لازمی چیز ہے۔ چوتھی چیز جو کہ لازمی ہے وہ ہے بدل اجارہ، یعنی کوئی مال، کوئی کرایہ جو ہے اجارہ کا جو بدل دیا جا رہا ہے، گاڑی کرائے پہ دی جا رہی ہے تو اس کا جو بدل ہے پیسوں کی صورت میں یا مال کی صورت میں، کسی بھی صورت میں ہو، تو اس کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ تو یہ اجارہ کے مسائل میں سے اہم مسئلہ ہے کہ ان 4 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ یہ 4 چیزیں پائی جائیں گی تو اجارہ پایا تکمیل کو پہنچے گا۔ ایسے ہی اجارہ کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر معاملہ اجارہ کیا جا رہا ہے اور اس میں اجرت نقد ادا کرنے کی شرط لگا دی تو پھر اجرت کو نقد ادا کرنا مستاجر کے اوپر لازم ہو جائے گا۔ ایسے ہی ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اجارہ کی جو اجرت ہے وہ کب ادا کی جائے گی، وہ کب واجب الادا ہوگی؟ تو صاف سیدھا سا جواب ہے کہ جب اجارہ کی اجرت جس پر وہ متعین کیا گیا ہے وہ مکمل اس سے نفع حاصل کر لیا جائے گا تو پھر اجرت بھی لازم ہو جائے گی۔ مثلا کسی نے ایک خاص مقام تک سواری یا کوئی جانور کرائے پر لیا تھا تو اجرت اس وقت واجب ہوگی جب وہ اس مقام تک پہنچ جائے گا، اس سے پہلے واجب نہیں ہوگی۔ ایسے ہی قدرت حاصل کر لینے کے بعد بھی اجرت جو ہے وہ واجب الادا ہو جاتی ہے۔ مثلا کسی شخص نے کوئی مکان کرائے پر لیا اور مکان کا مکمل قبضہ اس شخص کو مل گیا، اور اب یہ اس کرائے کے مکان میں رہے یا نہ رہے، چونکہ اس کو قدرت تو حاصل ہو گئی نا رہنے کی، استفادہ کرنے کی، تو اب کرایہ جو ہے وہ واجب الادا ہو گیا، اگرچہ اس میں وہ نہیں بھی رہ رہا پھر بھی کرایہ جو ہے وہ واجب الادا ہے۔ ایسے ہی بغیر کسی اجازت کے کسی شخص سے استفادہ کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اگر کسی شخص نے کسی کی چیز استعمال کی اور بغیر اجازت کے استعمال کر لی تو اس پر اجرت مثل واجب ہوگی، یعنی جو عام معاشرے میں اس چیز کی اجرت یا اس چیز کا کرایہ چل رہا ہوتا ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ یعنی کسی نے کسی کے ٹیکسی کو استعمال کر لیا، اس سے فائدہ حاصل کر لیا، اس پہ سفر کر لیا، لیکن اس کے مالک سے کوئی معاملہ طے نہیں کیا تھا اور اس سے کوئی کرایہ متعین نہیں کیا تھا، تو اب اس پر اجرت مثل واجب ہو جائے گی۔ ایسے ہی ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو کرایہ کی اجرت ہے وہ فوراً ادا کیا جائے گا یا اس کو تاخیر سے ادا کیا جانا بھی جائز ہے۔ تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان دونوں کے درمیان میں یہ بات طے ہوئی ہے کہ اجرت فوراً ادا کی جائے گی تو پھر فوراً ادا کرنا واجب ہے، اور اگر تاخیر کی اجازت دیتا ہے مالک اور ان کے درمیان میں معاہدہ یہ ہوا ہے کہ وہ اجرت تاخیر سے ادا کرے گا، کچھ دنوں کے بعد اجرت ادا کرے گا، تو یہ بھی جائز ہے۔ یعنی فریقین کے درمیان میں اجرت اور تاخیر میں سے جو طے ہو جائے وہی معاملہ کیا جائے گا،
تاخیر ہے تو تاخیر سے ادا کرے، اور فوراً ہے تو فوراً ادا کرے۔ ایسے ہی مشروط ادائیگی کا بھی حکم ہے کہ اگر کوئی مستاجر ہے وہ کہتا ہے کہ میری تنخواہ ملے گی تو میں اجرت دوں گا، یا سال بعد میں اجرت دوں گا، یا 6 مہینے بعد میں اجرت دوں گا، تو اگر مالک جو ہے، آجر جو ہے، وہ اگر اس پہ رضامندی کا اظہار کرتا ہے کہ 1 ماہ بعد یا تنخواہ ملے، یا 6 مہینے بعد یا سال بعد اجرت دے دیجیے گا، تو پھر دونوں میں یہ معاملہ بھی جائز ہے۔ تو یہ کچھ مسائل تھے اجارہ کے جن کے بارے میں ہم نے گفتگو کی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے اجارہ کے مسائل سے متعلق گفتگو کی ہے، اور اجارہ کے مسائل میں سے ایجاب و قبول ایک مسئلہ ذکر کیا کہ دونوں کی طرف سے جیسے بیع میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، ایسے ہی اس میں بھی ایجاب و قبول ضروری ہے۔ ایسے ہی الفاظ کا چناؤ، کن الفاظ کے ذریعے اجارہ ہوگا، ایسے ہی الفاظ کی ادائیگی زبان سے لازمی چیز ہے، اور عام رواج کے مطابق کرایہ ادا کیا جائے گا۔ فریقین کی اہلیت کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی فریقین اہل ہوں، سمجھدار ہوں، عاقل ہوں۔ ایسے ہی مجلس واحد میں معاملہ کی تکمیل ہو جانی چاہیے کہ ایک ہی مجلس میں جیسے بیع پائے تکمیل کو پہنچتی ہے، ایسے ہی یہ بھی معاملہ ہے ایک اجارہ کا، تو یہ بھی ایک ہی مجلس میں پورا ہو جانا چاہیے۔ ایسے ہی جو آجیر ہے وہ معجور شے کا مالک ہو، یعنی جو آجر ہے جو اجرت پر دے رہا ہے، جو مالک ہے وہ اس معجور شے کا مالک بھی ہو، پھر اجرت پہ دے سکتا ہے۔ ایسے ہی معاملہ اجارہ کے لیے 4 چیزیں لازمی ہیں: آجر، مستاجر، معجور شے، اور جو قیمت، جو اجرت ہے، جو کرایہ ہے، یہ 4 چیزیں پائی جائیں گی تو پھر یہ اجرت کا یا اجارہ کا معاملہ پایا تکمیل کو پہنچے گا۔ اجرت نقد ہو، اگر یہ شرط لگا دی جائے تو پھر پوری کرنی، اسی وقت نقد دینا لازمی ہے، پیشگی دینا لازمی ہے۔ تکمیل اجرت کب ہوتی ہے؟ جب اس سے استفادہ مکمل طور پر حاصل کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے دیگر مسائل پر ہم نے آج کے اس سبق میں گفتگو کی ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی سوال کہ اجارہ کا مفہوم واضح کریں اور نیز اس کے مسائل کی وضاحت کریں۔ تو اجارہ کا جو مفہوم ہے یہ ہم نے پچھلے سبق میں دیکھ لیا تھا، اور اجارہ کے جو مسائل ہیں ان کا تذکرہ ابھی ہم نے آج کے اس سبق میں کر لیا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 51 میں انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے آگے چلیں گے اور انفرادی ملکیت کے تصور کے بارے میں گفتگو شروع کریں گے، اور سرمایہ دارانہ نظام میں انفرادی ملکیت کا تصور پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔